السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہمارا موضوع دنیا کی وہ فیڈریشن ہے جس نے گزشتہ نصف صدی تک دنیا کے بڑے بڑے کاروباری حضرات اور ممالک کو اپنے دم میں الجھائے رکھا۔ جی ہاں، ہماری مراد متحدہ عرب امارات اور بالخصوص شہر دبئی سے ہے۔ اس شہر کے قصے یوں تو زبان زدیام و خاص ہے، لیکن ہم آپ کو اس کی وہ تصویر دکھانے کی کوشش کریں گے جس نے گزشتہ 1.5 صدی میں اس کے خد و خال سنوارنے میں اہم کردار ادا کیا۔ متحدہ عرب امارات ابوظہبی، دبئی، شارجہ، الجمان، فجیرہ، راس الخیمہ اور ام القوین ان 7 خلیجی ریاستوں پر مشتمل ایک فیڈریشن ہے۔ 2 دسمبر 1971 کو 6 ریاستوں پر مشتمل یہ فیڈریشن وجود میں آئی، جبکہ 7ویں ریاست راس الخیمہ بھی 10 فروری 1972 کو اس فیڈریشن کا حصہ بن گئی۔ آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس فیڈریشن کی عمر اب نصف صدی ہو چکی ہے، لیکن ان 50 سالوں میں اس نے صدیوں کا جو سفر طے کیا وہ آخری 9 سالوں کو چھوڑ کر ہر لحاظ سے قابل تعریف ہے۔ 1853 سے قبل یہ علاقہ ان بحری قزاقوں کے قبضے میں تھا جن کی نسل نے آگے چل کر اس فیڈریشن کی تعمیر نو کی اور مہذب دنیا میں شامل ہوئے۔ اس موڑ پر دبئی کے بانی شیخ راشد کا یہ بیان انتہائی دلچسپ اور قابل توجہ ہے کہ میرا باپ اونٹ کی سواری کرتا تھا، میرا دادا بھی اونٹ پر سفر کرتا تھا، میں مرسڈیز پر بیٹھتا ہوں اور میرا بیٹا اور پوتا لینڈ روبر کے سوار ہیں، جبکہ ان کی اولاد پھر اونٹ کی سواری کرے گی۔ متحدہ عرب امارات میں مقامی لوگوں کی تعداد محض 11 سے 12% ہے، جبکہ باہر سے آنے والوں میں 27% انڈین، 12% پاکستانی، 7% بنگالی، 3% سری لنکن، جبکہ باقی لوگ تلاشی رزق میں دنیا کے مختلف حصوں سے آ کر یہاں آباد ہوئے ہیں۔ متحدہ امارات کی آمدن کا اہم ترین ذریعہ معدنی تیل ہے، لیکن یہ بات حقیقت سے کوسوں دور ہے۔ 1980 کے ایک سروے نے یہ ثابت کیا کہ اگر تیل کی آمدن پر ہی اکتفا کیا گیا تو یہ فیڈریشن ترقی کی دوڑ میں باقی دنیا کا ساتھ نہیں دے سکے گی۔ لہٰذا متبادل ذرائع آمدن میں ریئل اسٹیٹ کے بزنس کو اہمیت دیتے ہوئے حکومت نے ایسے اقدامات کیے جو نہ صرف مقامی بلکہ بیرونی دنیا کے لیے بھی بہت زیادہ پرکشش ثابت ہوئے۔ یہ ایک ایسا انقلابی قدم تھا جس نے اس کو دنیا کی امیر ترین قومیتوں میں شامل کر دیا۔ متحدہ عرب امارات جہاں کاروباری حضرات کے لیے پرکشش ہے، وہیں سیاحوں کی دلچسپی کا سامان بھی وافر مقدار میں موجود ہے۔ مسجد شیخ زید دسمبر 2007 میں نمازیوں کے لیے کھولی جانے والی یہ مسجد فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ UAE کے دارالخلافہ ابوظہبی میں 82 گنبدوں کے ساتھ تعمیر ہونے والی مسجد شیخ زید میں نہ صرف لاکھوں لوگ بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں، بلکہ اس میں عبادت گزاروں کے قیام کے لیے 40,000 کمرے بھی موجود ہیں۔ جنوری 2004 میں 2700 فٹ کی بلندی کے ساتھ دبئی میں تعمیر ہونے والی برج الخلیفہ آج بھی سر اٹھائے آنے والوں کو دعوت نظارہ دے رہی ہے۔ 163 منازل کے حامل برج الخلیفہ کا پہلا نام برج دبئی تھا، لیکن پھر دبئی کے صدر شیخ زید بن سلطان الریحان کے اعزاز میں اس کا نام تبدیل کر کے برج الخلیفہ رکھ دیا گیا۔ 2001 میں پام سٹی کے نام سے 3 جزیروں پر شہر آباد کرنے کا منصوبہ شروع کیا گیا جو کہ دنیا میں اپنی مثال آپ ہے، لیکن بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر 2014 تک صرف جمیرہ کا منفرد شہر آباد ہو سکا، جس کو ہر آنکھ دیکھنے کی طلب رکھتی تھی۔ ریئل اسٹیٹ اور معدنی تیل اگرچہ متحدہ امارات کی آمدن کا اہم ترین ذریعہ تھا، لیکن دبئی کی پہچان قدرے مختلف ہے۔ یہاں کی رنگین دنیا باقاعدہ ایک صنعت کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ دنیا بھر کے ٹھنڈے اور امیر ترین ممالک کے باسی یہاں کے ساحلوں پر آ کر سن بات کے علاوہ فطرت کی مہیا کردہ ہر لذت سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جو کہ دبئی کے زر مبادلہ کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ مہنگے ترین ہوٹلز، شراب خانے، نائٹ کلبز اور عیاشیوں کے دیگر گوشے بھی اس شہر بے مثال کی آمدن میں دن رات اضافہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ فطرت کا اصول ہے کہ ہر تنگی کے بعد خوشحالی اور پھر تنگی اس دنیا میں اعتدال کی ضامن ہے۔
दौलत की चमक से आंखों को खैरा कर देने वाली ये रियासत दुबई 2008 के आखिर में माशी बदहाली का इस तरह शिकार हुई कि देखते ही देखते हजारों लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। रियल एस्टेट के कारोबार में न सिर्फ आम लोगों बल्कि कंपनियों और बैंकों के करोड़ों नहीं बल्कि अरबों डॉलर डूब गए और आज गुज़िश्ता 9 साल से ये रियासत अपनी माशी बका की जंग लड़ रही है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। इसके मुतालिक अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।